لیکن اس کے اندر عقدی اور شرعی خرابیاں بھی ہیں، اس کی ترکیب میں بھی اور تعبیر میں بھی، اور اسی طریقے سے اس وسائل پر ہونے والی جنگیں اور بہت سارے دیگر مفاسد کو یہ چیز جنم دیتی ہے، کیونکہ ندرت وسائل کے تصور سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں وسائل ہڑپ لوں کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ، اور قومیں یہ چاہتی ہیں اور اس پہ وسائل پہ جنگیں ہوتی ہیں۔ ندرت وسائل جو معاشی مسئلے کی بنیاد ہے، اسلام کی روشنی میں ایک باطل تصور ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو رزق کو بقدر کفایت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، لیکن یعنی لامحدود نہیں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون، ہر چیز موزون اللہ تعالیٰ نے ایک مقدر مقدار میں نازل فرمائی ہے، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں معائش رکھے تمہارے لیے بھی، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کو بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس میں سے اتنا ہی نازل فرماتے ہیں، ایک معلوم قدر کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں، تو یہ مقدر ہے، نادر نہیں، ہر چیز مقدر ہے، نادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک محدود مقدار میں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، تو یہ ظاہر سی بات ہے خالق پر ایمان کے تصور سے بھی چیز نکلی ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور جو ندرت وسائل ہے وہ خالق پر ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں نکلا ہے کہ کوئی انتظام فرمانے والا تھوڑی ہے، جب کوئی انتظام فرمانے والا نہیں ہے تو جو چیزیں ہیں جو بھی ہیں وہ نادر ہی ہوں گی۔ تو اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عاقلانہ استعمال ہے وسائل کا، اس کے لیے ہمیں معاشی مسئلہ فرض کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور امانت ہی کافی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو یہ معاشی مسئلے پر میرا مختصر تبصرہ تھا، حالانکہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔